السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 5 نمبر کی سٹوری سٹارٹ کر رہی ہوں میں۔ نیکی کے سفیر میں وہ مجھے روشنی دے گئی۔ سرخ بتی جل اٹھی، پوری سڑک دور تک گاڑیوں سے اڑ گئی۔ ادھر وعدے میں بھی چند منٹ باقی رہ گئے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچنے لگا۔ غصے اور پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ کھانا خراب ہو، اس سرخ اشارے کا کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کاش میں سب سے آگے ہوتا تو اشارے کو آنن فانن کر کے چلا جاتا۔ گھڑی خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے سبز اشارے کی بتی روشن ہوئی۔ میں نے اپنی انگلی ہارن کے بٹن پر رکھ دی۔ میری اس حرکت نے سب لوگوں کو پریشان کر دیا۔ رکی ہوئی گاڑیاں حرکت میں آئی۔ میں ایک ایک کر کے تیزی سے انہیں کرنے لگا، ان سے آگے نکلنے لگا۔ میری خطرناک ڈرائیونگ نے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرا دیا۔ قریب تھا کہ میری گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکرا جاتی۔ میری کوشش تھی کہ ایک دم اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ وقت گزر گیا، میرے دوست جا چکے تھے۔ میں سوچنے لگا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے لمبی آہ بھری۔ کاش مجھے ان کے ٹھکانے کا علم ہوتا۔ اب میری گاڑی بڑے سکون سے جا رہی تھی۔ میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ دوسری گاڑی کا ہارن مجھے میری سوچوں کے گرداب سے باہر کھینچ لایا۔ میں نے اس گاڑی والے کو بڑے غصے سے دیکھا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا، آرام سے چلو، تم جتنا چاہو زور لگا لو، پرواز نہیں کر سکتے۔ میں اپنے چند منٹ پہلے والی حالت بھول گیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج کا تجگہ گھر ہی گزرے گا۔ ہاں، یہ بہت عمدہ تجویز ہے۔ میری اکلوتی بیٹی بیمار ہے، مجھے اس کے پاس رہنا چاہیے۔ میں نے واپسی کی راہ پکڑی اور اپنی گاڑی ایک ویڈیو اسٹیشنری کے سامنے روکی۔ بہت سی فلمیں خریدی اور گھر کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے چائے اور بسکٹ لاؤ۔ وہ مجھے نصیحت کرنے لگی، احمد، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے اس کی نصیحت ایک کان سے سنی اور دوسری کان سے نکال دی۔ ٹیلی ویژن کا ریموٹ پکڑا اور ویڈیو فلم چلا دی۔ موسیقی کے شور سے سارا گھر گونج اٹھا۔ اس نیک بخت نے سر جھکا لیا اور حسرت و افسوس سے اپنا دامن مسل کر کہنے لگی، احمد، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر وہ کمرے سے نکل بھاگی۔ وہ موسیقی سے بہت بیزار تھی۔ کمرے میں کچھ اور دھنوں کا شور اٹھا۔ میں چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور بسکٹ بھی کھاتا جا رہا تھا۔ آنکھیں ٹیلی ویژن پر جمی ہوئی تھی۔ فلم کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا بھی مکمل ہو گیا۔ ادھر گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل کھلا اور میں چیخا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میرا سوال رد عمل سے خالی رہا۔ کوئی جواب نہ ملا اور دروازہ کھل گیا۔ میری بیمار بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل بے حس و حرکت خاموش رہا، کوئی بات نہیں کی۔ بیٹی میرے قریب کھسک آئی، مجھے بڑی سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہنے لگی، پیارے ابا جان، اللہ کا خوف کیجیے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اتنا کہا اور ڈولتے کانپتے قدموں سے واپس چلی گئی۔ میں نے بہت آوازیں دی، سارا، سارا، میری ہر پکار خالی لوٹ آئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ میری بیٹی ہے؟ میں اٹھا اور اس کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ میں اپنی بیٹھک میں واپس آ گیا اور ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے میرا کمرہ نہیں، کوئی گنبد ہے جو میرے لگتے جگر ہی کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ پیارے ابا جان، اللہ سے ڈریں۔
اللہ سے ڈر جائیے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ پتہ نہیں گھڑی بھر میں مجھے کیا ہو گیا، بس اتنی خبر تھی کہ میرے کان اپنی لاڈلی کی صداؤں سے بھر گئے ہیں۔ ابا جان اللہ سے خوف کھائیں، ابا جان اللہ سے ڈریے۔ اس کا معصوم چہرہ میری نگاہوں پر چھا گیا اور اس کے انتباہی بول میرے سینے میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنی مدت بیت گئی تھی کہ میں نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ میں اپنے پاک پروردگار سے بے وفائی کر رہا تھا۔ میرے شام و سحر اپنے رب کی حکم کی عدولی سے آلودہ ہو گئے تھے۔ میں نے جام غفلت پی لیا تھا۔ میری جوانی کا خیمہ رنگ برنگی فلموں اور سگریٹ کی دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں کتنا نابکار تھا۔ میں نے اپنے بہت پیارے، بڑے مہربان اور بڑی شفقت فرمانے والے رب کی چوکھٹ چھوڑ دی تھی۔ جو ہی میں اس کی بارگاہ سے دور ہوا، مجھ پر پریشانیاں جھپٹ پڑی۔ پھر کون سا گناہ تھا جو میں نے نہ کیا ہو، کون سی گندگی تھی جو مجھے نہ چمٹی ہو، مگر اب آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا۔ میری بیٹی کی صداؤں کے قافلے مجھے جگا گئے۔ میری غفلت کی انگڑائیاں محدود ہو گئی۔ اب یکایک میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ سونے کی بہت کوشش کی، لیکن نیند ابابیل کی طرح اڑ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ماضی کے کالے کرتوت میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ ہر برے کام پر میری بیٹی کی آواز مجھے چونکا رہی تھی۔ ابا جان اللہ سے ڈر جائیں، ابا جان اللہ سے ڈر جائیں۔ اسی دوران اچانک اذان کی بابرکت آواز گونجنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سامنے دور تک نور کی چادر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے جھرجھری آ گئی، دماغ جھنجھنا اٹھا، بدن کانپنے لگا۔ مؤذن کہہ رہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دل نے گواہی دی کہ مؤذن جو کچھ کہہ رہا ہے وہی اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مجھے ندامت ہوئی، کس قدر افسوس ہے، میں ساری عمر سویا ہی رہا۔ اس احساس نے دل و دماغ کی دنیا تہ بالا کر دی۔ میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ میں مسجد کے راستے پر اجنبی کی طرح چل رہا تھا۔ مجھے باد صبا جیسے مجھے ڈانٹ رہی تھی، او بھٹکے ہوئے راہی، اتنی دیر کہاں رہا۔ آسمان کے پرندے میٹھے بول بول رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں خوش آمدید، آخر کار تو جاگ اٹھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اٹک رہا تھا، کیونکہ طویل مدت بیت گئی تھی میں نے قرآن نہیں کھولا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے قرآن مجھ سے گلہ کر رہا ہے، تم نے برسوں مجھے چھوڑے رکھا، آخر کیوں؟ کیا میں تمہارے رب کا کلام نہیں ہوں؟ میں نے سورہ زمر کی یہ آیت بار بار پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔